بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 8 فروری کے الیکشن کے انعقاد کو اب کافی دن گزر چکے ہیں، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہو رہا کہ نئی حکومت کون بنائے گا، کیسے بنائے گا۔ کیا نئی حکومت جو ہے اس میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM شامل ہوں گے، یا نئی حکومت جو ہے وہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوگی جس میں ساری پارٹیاں شامل ہوں گی، یا تحریک انصاف کی قیادت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس 180 سیٹیں ہیں تو ہم حکومت بنائیں گے۔ ابھی تک واضح نہیں ہو رہا، کوئی واضح اعلان سامنے نہیں آ رہا۔ دوسری طرف الیکشن میں جو دھاندلی کا شور ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور آج بھی بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے کچھ علاقوں میں آج بھی دھاندلی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ اور اب ایک سوال یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لیا ہے، تو کیا اب یہ جو آزاد امیدوار ہیں یہ جب ایک پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں تو خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ان کو ملیں گی یا نہیں ملیں گی؟ اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ 3 آئینی ماہرین موجود ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا سیاست سے بھی گہرا تعلق ہے۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، پہلے میں ان کا تعارف کرواتا تھا، معروف قانون دان، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ، اب یہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ جناب ثناء اللہ بلوچ صاحب کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، BNP مینگل سے ان کا تعلق ہے، حالیہ الیکشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا بیرسٹر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئیڈیلی کیا ہونا چاہیے کہ قومی اسمبلی میں جو 3-4 بڑی پارٹیاں ہیں یہ سب مل کر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں، یا 2-3 پارٹیاں مل کر ایک حکومت بنائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، میں ذاتی رائے دے سکتا ہوں پہلے، پارٹی کی بعد میں دوں گا۔ میں تو ہمیشہ بڑے عرصے سے آپ کے ان پروگراموں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام لوگوں کو آج کل اکٹھا ہونا چاہیے۔ آج میری مراد کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اب تو بہرحال جس نام سے بھی آئے گی تو ایک پارٹی بن گئی نا جی، اور پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیاں بھی۔ بہت زیادہ تلخی ہے، بہت زیادہ پولرائزیشن ہے، غصہ ہے۔ اب ایک ہیلنگ کا عمل ہونا چاہیے، اور کم از کم ہم مینیمم ایجنڈے کے اوپر اکٹھے ہو کے، میں اس کو شاید چارٹر آف پاکستان کا نام دوں گا، کچھ لوگ چارٹر، ہماری پارٹی والے چارٹر آف اکانومی کہتے ہیں، جو بھی آپ نے نام رکھنا ہے رکھ لیں، اور اس ملک کو آگے لے جائیں۔ ورنہ اگر جیسے الیکشن میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے 13 سے 18 میں دیکھا تھا، دھرنے، کمیشن، ڈسٹیبلٹی، اس کے بعد بہرحال 18 کے بعد ہم نے تو کچھ ایسا نہ کیا، لیکن پھر بھی معاملہ چلتا رہا۔ کب تک ہم لے جائیں گے ان چیزوں کو؟ تو میری ذاتی رائے یہ ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر PTI اب جو بن گئی، اب بن جائے گی سنی اتحاد یا وحدت المسلمین، یہ وہ لوگ ہیں ٹو بی آنیسٹ، جب 13 میں دھرنا ہوا نا، 14 میں یہ ان کے ساتھ تھے اپنے تحریک انصاف کے، سنی اتحاد کونسل اور مجلس وحدت مسلمین ساتھ تھے، اور اس وقت جو علامہ طاہر القادری صاحب کے جلسوں میں یہ بیٹھے ہوتے تھے ان کے ساتھ، اور ہماری جو اس وقت کی اطلاعات تھیں وہ یہ تھیں کہ ان میں سے خاصے لوگ آرمڈ ہیں، اور بس پھر چلیں اب وہ تو 9 سال پرانی بات۔ نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ تعلق خاصا پرانا ہے، اور اللہ کرے ہی چلے۔ میں تو مختلف فیکشن کو اکٹھے ہونے کا حامی ہوں، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ PTI کو قومی دھارے میں شامل کرنا بشرطے کہ وہ بھی ہونا چاہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جمہوریت کے راستے پہ چلیں، بجائے اس کے کہ میں ہوں آپ نہیں ہیں، اس کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک طرف تو آج دوبارہ عمر ایوب صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف خود حکومت بنائے گی، ہمارے پاس 180 کا نمبر ہے، جو بظاہر نظر نہیں آ رہا، ابھی تک تو نظر نہیں آ رہا، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک تجویز دی جا رہی ہے کہ اگر سب پارٹیاں مل کر ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنا لیں تو وہ اچھی بات ہے۔ یہ دیکھیے، نیشنل یونٹی گورنمنٹ اصولی طور پہ تو بڑی اچھی بات لگتی ہے، لیکن یہ ایک فریب پہ تو قائم نہیں ہو سکتی نا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری 80-90 سیٹیں مار لیں، چھین لیں ہم سے ایک ڈاکہ مار کر، اور پھر کیا ہو، ہم بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ کو جو فریب ہوا ہے، جو ڈاکہ ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے، عوام کے ووٹ کو چرایا گیا ہے۔ دیکھیں، عوام کا اعتماد تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، اس دفعہ جب الیکشن کے دوران ہم جگہوں پہ جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، تو بچیاں کہتی تھی، انکل میں آپ کو ووٹ دے رہی ہوں، یہ میری امانت ہے۔ پولنگ کے دن ایک بچی نے آ کے مجھے کہا، یہ میری زندگی کا پہلا ووٹ ہے اور آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو میں تو لڑوں گا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ میں اس کے ووٹ کو چھوڑ دوں اور اس کے لیے نہ لڑوں۔ میں کہوں آؤ ہم نیشنل گورنمنٹ کھیلتے ہیں۔ پہلے وہ ووٹ آپ کو اس کا جو تقدس ہے وہ بحال کرنا ہوگا۔
جو ڈاکہ پڑا, جو چوری ہوئی, اس کو واپس کرنا ہوگا. اس کے بعد ضرور بیٹھیں, ہر معاملے پہ بات ہو سکتی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ عدالتوں نے کافی آپ کے لیے سٹینڈ لیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں, آگے چلنا ہے, ابھی آگے ایک لمبا رستہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں, مجھے اس دفعہ بہت یقین ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا, کیونکہ اتنی فاش دھاندلی ہوئی ہے اور اتنے بانڈے طریقے سے ہوئی ہے کہ چھپ نہیں سکیں گے. اگرچہ اب 10 دن ہو گئے ہیں اور بیلٹ بیگز بھی بھرے جا رہے ہیں, نئے فارم 45 بھی بنائے جا رہے ہیں, ہمیں سب علم ہے, لیکن اس سے میں سمجھتا ہوں یہ اپنے پاؤں پہ مزید کلہاڑے مار رہے ہیں. جتنی یہ کریں گے اس میں جو ایک انکنسسٹنسی آ جائے گی, آپ دیکھیں گے کہ ایک فارم دوسرے سے نہیں ملے گا, اور یہ خود اپنے اس فریب میں آ کے ان کا جو فریب ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. اچھا ثناء اللہ بلوچ صاحب, پہلے آپ لوگ بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں بیٹھ کے شور مچایا کرتے تھے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوگی, بڑا ظلم ہوگا, بڑی زیادتی ہوگی. اب یہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں یہ لاہور میں مسلم ٹاؤن, ماڈل ٹاؤن, گارڈن ٹاؤن کے حلقے سے ان کا تعلق ہے. جدید ترین لاہور جو ہے اس حلقے میں یہ شور مچا رہے ہیں, وہ جو شور پہلے آپ مچاتے تھے. تو آپ کو خوشی ہو رہی ہے یا افسوس ہو رہا ہے؟ اب حامد میر صاحب, خوشی تو نہیں ہوگی, ڈیفینیٹلی افسوس ہوگا کہ ایک بری چیز جو بلوچستان میں کافی عرصے سے 1970 کے بعد سے چلی آ رہی تھی, وہ کافی معاملات, اس میں چاہے انسانی حقوق کے معاملات ہیں, اب یہ الیکشن والے معاملات بھی, وہ سارے وہ کلچر جو ہے, وہ ثقافت جو ہے وہ پورے پاکستان میں آ کے ٹرانسفر ہو گیا ہے. یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے, معیشت کے لیے, سیاست کے لیے اور سماجی ہماری جو ساخت ہے اس کی ترقی کے لیے بہت ہی خطرناک ہے. ایک آگے بات میں یہ بڑھاؤں, دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سے زیادہ ریگنگ سے زیادہ جو مجھے افسوس کی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس دفعہ کا جو الیکشن لڑا گیا وہ نفرت کی بنیاد پر, جھگڑے کی بنیاد پر, تعصب کی بنیاد پر, ایک دوسرے سے جو ہے عداوت کی بنیاد پر لڑا گیا. آپ مجھے کسی بھی ایک سنجیدہ سی پولیٹیکل پارٹی کا بتا دیں کہ کسی نے بھی یہ الیکشن جو ہے کسی نیشنل ایجنڈے کی بنیاد پہ کنٹیسٹ کیا. سمیت آپ کی پارٹی؟ سر ہماری پارٹی نے تو ہم مجبور ہیں, ہماری چھوٹی پارٹی, ہم اپنے علاقوں کے مسئلے مسائل, ہمارا ایک ایجنڈا ہے. میں اتفاق نہیں کرتا میں سر اس پہ, اب دیکھیں اس وقت جو ملک کے مسائل تھے, آپ مجھے کسی ایک پارٹی کی ایک مہینے کی کوئی نیشنل آپ اسپیچ دکھا دیں, کوئی جلسے دکھا دیں, کوئی جلوس دکھا دیں. یہ الیکشن جو ہے 3 چیزیں, اس میں کریڈیبلٹی نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, اس میں لیجٹمیسی نہیں ہے, اور اس میں جو ٹرسٹ کا لیول ہے پبلک کا وہ نہیں ہے. اور جب الیکشن لوگ کرواتے ہیں وہ یہ 4 چیزوں پہ, یہ 4 پرنسپلز کے اوپر پہ, جائزیت ہے, اعتمادیت ہے اور آپ کی قبولیت ہے. لیکن اس کے باوجود آپ اسلام آباد آئے, الیکشن کمیشن میں آ کے آپ نے پٹیشن فائل کیا ہے, لیکن امید تو ہے نا. اس کی نہیں, اس کی ایک وجہ ہے. ہمارے ہاں 1985 میں جب 1977 میں جو الیکشن ہوئے وہ پی این اے کے جو ایکسیپٹ نہیں کیے گئے, پھر موومنٹ ہوئی, 77 میں مارشل آئے, 85 میں ہمارے ہاں جو لوگ لائے گئے وہ بلوچستان میں ابھی تک مصیبت بنے ہوئے ہیں. اس الیکشن کے بعد دوبارہ اس طرح کے ڈمی کیریکٹرز بلوچستان میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو بلوچستان کی جو رہی صحیح اس وقت کی صورتحال ہے اس کو بھی تباہی کے دہانے پر لے جائے گا, انسانی حقوق کے معاملات بگڑ جائیں گے. اچھا آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر رہے. میں عرض کروں, جو میری پہلی الیکشن میٹنگ ہوئی نا اس کیمپین کے بالکل شروع میں, اس میں ایک خاتون, ہمارے پی ٹی آئی ویمنز ونگ کی ایک سرکردہ لیڈر, انہوں نے بڑی شاندار تقریر کی. انہوں نے کہا دیکھیں 9 مہینے سے ہمارے بچے در بدر ہیں, چھپے ہوئے ہیں, جیلوں میں ہیں, ملٹری ٹرائلز کا سامنا کر رہے ہیں, لوگوں کی ملازمتیں ختم ہو گئیں, کاروبار ختم ہو گئے, ہم در بدر ہیں. لیکن سلمان صاحب آپ نے پیغام پیار کا دینا ہے. یہ ملک اب مزید متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم بدلے لیں. ہم نے اقتدار میں آ کر بدلے نہیں لینے, ہم نے لوگوں کو بتانا ہے. آپ کو جو ووٹ ملا وہ پیار کا ووٹ. ہم نے ہر جگہ یہ کہا کہ ہم نے اب اخوت سے آگے بڑھنا ہے, ہم نے ووٹ سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے. جو ہے وہ الیکشن کمپین میں تو نظر نہیں آ رہی. نہیں, میرے ہر جلسے میں آپ دیکھیں ایسے ہوا, ہر جگہ لوگوں نے یہ کہا کہ اب ہم نے اس بربریت کو ختم کرنا ہے. تو یہ جو الزام ہے نا کہ یہ کوئی نفرت پر مبنی کیمپین تھی, ایسا نہیں ہے. یہ خالصتاً آئینی بنیادوں پر ہم نے الیکشن لڑا, ہم نے خودداری کی بنیاد پہ الیکشن لڑا, انسان کی حمیت کی بنیاد پر ہم نے الیکشن لڑا. ہر جگہ ہم نے یہ کہا کہ ہم انصاف اور آئین کے لیے لڑ رہے ہیں. ظفر اللہ صاحب, آج جو ایک پریس کانفرنس کی ہے تحریک انصاف کی قیادت نے, ایک طرف مجلس وحدت المسلمین کے راجہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہوئے تھے, دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور ٹالرنس کا ایک میسج بھی گیا. آپ کے خیال میں یہ اچھی چیز نہیں ہے؟ بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں میں تو طبعاً جماعتوں کے ٹوٹنے کے خلاف ہوں اور جماعتوں کے مرجر کے حق میں ہوں. جماعتوں سے گروپ بنائے جائیں وہ اچھی بات نہیں ہے. اور یہ پاکستان میں جو 1979 کی وہ جو ایشو ہوا تھا زکوٰۃ کا, اس کے بعد جو شیعہ تنظیمیں بنی, غالباً ان کی یہ تیسری نسل ہے. اور یہ مطلب ان میں ہمارے بہت ذاتی دوست بھی ہیں, تعلق دار بھی. یہ قدرے ماڈریٹ ہے ٹو بی آنیسٹ. شہیدی صاحب ہو جائیں, یہ ہو جائیں, ان کا وہ سٹینڈ نہیں ہے جو زمانے میں پہلے لوگوں کا ہوتا تھا.
اچھی بات ہے. سنی طریق تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے پیر بھائی جو ہیں یہ سارے سواد اعظم والے ہیں پاکستان میں. تو میں طبعاً اس بات پہ خوش ہوں اور میں کہوں گا کہ اب اسی پولیٹیکل رویے کا جس کی طرف ہمارے دوست ذکر کر رہے ہیں، چونکہ ہمیں تو زیادہ تر گلا پی ٹی آئی سے ہی رہا ہے کہ غصہ، گالم، کلوچ، لڑائی، اگر یہ پیار، اخوت، محبت اس طرح کے مرجر ہو کے معاملہ چلتا ہے اور پارلیمان میں آ کے اپنا جنگ لڑتے ہیں، اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں، اگر 180 ہیں تو بسم اللہ، میں سب جیت جاتے ہیں، میں سب سے پہلے مبارکباد دوں گا میں، اور اگر ہارتے تو اپوزیشن میں بیٹھیں، جیسے ایک سسٹم ہے، اور باقی عدالتیں بھی ہیں، معاملہ چلتا رہے گا. لیکن اگر ہم اس کو ریپلے کریں گے نا 2013 سے 15 والا، کچھ نہیں ملنا. ایک بات اور، جو ٹھیک ہے لوگ دیتے ہیں ووٹ، بہت ساری چیزوں پہ ووٹ دیتے ہیں، اور ہم نے تو ذرا ووٹ کم لیے ہیں، پی ٹی آئی کے ہم ہی لوگوں نے ذرا ووٹ لیا، میں تو مانتا ہوں اس بات کو. لیکن اب بھی اگر عوامی رویہ اختیار نہیں کریں گے نا پارلیمانی ڈیموکریٹک، بہت سارے لوگ آگے پیچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ثناء اللہ بلوچ صاحب، اس الیکشن کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے بلوچستان میں خاص طور پہ، 4 جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، 4 قوم پرست جماعتیں وہ اکٹھی ہو گئی ہیں، یعنی کہ بلوچ بھی ہیں، بلوچ پارٹیاں بھی ہیں، پشتون پارٹیاں بھی ہیں، اور اس میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی بھی ہے. بظاہر یہ بڑی اچھی بات نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہم آپ کی لیڈرشپ کی تقریریں سنتے ہیں تو اس میں وہ بہت ہی خوفناک قسم کے الزامات لگا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی نفرت کو ہوا نہیں دی جا رہی؟ نفرت کو دیکھیں، ہمارے ہاں یہ ہے کہ ادارے اپنی جو وہ ان کی حیثیت ہے، وہ اہمیت ہے، وہ دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. اور بلوچستان وہ صوبہ ہے جہاں 70 سالوں سے جو ہم جیسے ڈیموکریٹس ہیں، جو پرو ڈیموکریسی، پروگریسو پولیٹکس کرتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس طرح راجہ صاحب نے یہی بات کی کہ جی پیار ہے، محبت ہے، اخوت ہے، آئین ہے، قانون ہے، جمہوریت ہے، مساوات ہے، برادری ہے، انصاف ہے، یہ ساری باتیں ہم لے جاتے ہیں. لیکن جب الیکشن وغیرہ ہو جاتے ہیں تو لوگ جا کے جس طرح ووٹ اپنا ڈالتے ہیں، گو کہ داندھی اس دفعہ ہوئی پوری، تو جب اس کا نتیجہ آپ کو ملتا نہیں ہے تو لوگوں کا تو جمہوریت سے بھی اعتماد ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ دانستہ طور پر ہو رہا ہے. بلوچستان جیسے صوبے سے تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی وہاں پر کلرفل پولیٹیکل جو ڈائنامکس رکھنے والی جماعتیں ہیں، جن کا اپنا ایک سوچ ہے، ان کے لیے رستہ دینا چاہیے تھا کہ وہ سسٹم کے اندر آئیں، تاکہ یہ جو ہمارے اسمبلیاں ہوتی ہیں ایک قسم کا جرگہ ہے، ایک قسم کا کنسنسس ڈیولپ کرنے کے فورمز ہیں. آپ یہاں سے ان کو مائنس کرتے ہیں. سوچ کیا ہے آپ کی؟ مثلا آپ ان کو چوراہوں پہ نہیں چھوڑتے، اسمبلیوں میں نہیں چھوڑنا آپ نے. باقی آپ نے لوگوں کو کیا پیغام دینا ہے کہ جی لڑائی جھگڑے سے ہی ہم بلوچستان کے معاملات حل کریں گے. تو یہ جو 4 جماعتیں ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ پوری دنیا میں یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ جمہوریت اگر آپ نے قائم رکھنی ہے تو آپ نے اداروں کا مداخلت ختم کرنا ہے. آپ نے لوگوں کو یہ باور کروانا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ صاف اور شفاف، یہ پوری دنیا میں ٹرانسپیرنسی کی جو لفظ استعمال ہوتا ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن کا، وہ تصور اگر آپ دیں، ایک غیر پڑھا لکھا، کم پڑھا لکھا بلوچ بھی جا کر وہ اپنے نمائندے کو ووٹ دے گا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ کرائسس سے نکلیں. جس طرح میں نے ابھی بات کی راجہ صاحب کا، سوری وہ یہ سمجھے کہ شاید میں پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں کرا. ہم سب اس وقت پاکستان کے اندر یہ جو الیکشن ہوئے ہیں، یہ جو اسمبلی قائم ہوئی ہے، یہ بہت کمزور بنیادوں پر ہے. اس میں جائزیت تو بالکل ہی نہیں ہے. یہ چل نہیں پائے گا، پاکستان کو مزید کرائسس کا شکار بنائے گا. وہ جو کرائسس آپ کی اکانومی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی اپنی جگہ پہ ہے، جو انٹرنل کرائسس ہیں بڑھ رہے ہیں. مثلا ہزارہ پہلے آپ سے کسی اور مسئلے پہ ناراض تھے کہ آپ شیعہ سنی تضادات اور دوسرے کی نظر ہو جاتے تھے، اب ان کو آپ نے پولیٹیکل ریپرزنٹیشن سے محروم کر دیا. بلوچ کا یہ شکوہ تو آپ سے 40-50 سال سے ہے، پشتون کا بھی یہی شکوہ ہے. تو وہاں پر یہ جو صرف 4 جماعتیں نہیں ہیں، میرے خیال جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو باتیں سن رہے ہیں، مجھے یہ لگ رہا ہے دیکھیں جو بھی جو آپ نیشنل یونٹی کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ کیسے بنے گا. آج سے پی ڈی ایم تو پھر بھی ایک نیشنل یونٹی ٹائپ کی ایک چھوٹا سا فورم تھا، وہ بھی ختم ہو کر رہ گیا. اب جو ہے مسلم لیگ کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، پیپلز پارٹی کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ایجنڈا ہے، ہم اپنا ایجنڈا لے کے نکلیں گے. تو یہ سیاسی استحکام نہیں ہوگا آنے والے انتخابات کے باعث. سیاسی استحکام تو آپ اس کو بھول جائیں. معیشت مزید تباہی کی طرف جائے گا. انٹرنیشنل آپ کی ریکگنیشن ہے، آپ کی جو چلے ابھی دیکھتے ہیں حکومت بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ظفر اللہ صاحب، کیونکہ آپ تینوں جو ہیں، آپ کا تعلق کانسٹیٹیوشن اور قانون کی بالادستی کے دعوے داروں سے ہے. دیکھیں جس طرح کی بات ہو رہی تھی بلوچستان کے ایشوز کی، ہیومن رائٹس کی، تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوبارہ بلایا تھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو. پہلے بھی ایک دفعہ بلایا تھا. کیس کیا ہے؟ بلوچ سٹوڈنٹس کی جو جبری گمشدگی ہے، وہ کیس چل رہا ہے جو کہ 2022 سے چل رہا ہے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ کمیشن بنایا، کمیشن کی رپورٹ آ گئی، رپورٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس پہ بھی ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں.
تو اب جو بھی ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے، لیکن 6-7 مہینے سے پرائم منسٹر تو ہے. تو ان کو پہلے بلایا وہ نہیں گئے، آج پھر بلایا آج بھی نہیں گئے، اور تعلق بھی ان کا بلوچستان سے ہے. تو اگر ہمارے جو ارباب اختیار ہیں ان کا رویہ یہ ہوگا کہ عدالت بلا رہی ہے آپ نہیں جا رہے، تو کیا میسج جائے گا چھوٹے صوبوں میں؟ دیکھیے بلوچستان کا مسئلہ جو سیاسی نوعیت کا ہے ٹو بگن وتھ، پھر اس کے بعد معیشت شامل ہو گئی، پھر ایتھنیٹی کے ایشوز ہیں، پھر ڈویژنز ہیں، پھر یہ ہزارہ کا مسئلہ شروع ہو گیا، شیعہ سنی کا اور مسنگ پرسنز کا. یہ سارے کم و بیش جینون مسائل ہیں. اب ایک آپشن یہ ہے ہم سب آنکھیں بند کر لیں، ایک یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے حل کریں. حل کرنے کا جو پہلے سیگمنٹ میں نے یہی کہا کہ حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سارے مل بیٹھیں. جیسے میاں نواز شریف صاحب نے لاہور میں آ کے کہا تھا جب لندن سے آئے تھے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی ادارے ہیں یہ مل بیٹھ کے، اور جو مسائل ان کے سامنے ہونے چاہیے، جہاں یہ ہو کہ اکانومی سیدھی کرنی ہے، جہاں یہ ہو کہ ہیلنگ پروسیس کرنا ہے، جہاں یہ ہے کہ تعلیم انصاف کو بہتر کرنا ہے، وہاں یہ مسئلہ ضرور ہونا چاہیے کہ پی ٹی ایم کے جو گریوینسز ہیں، جو بلوچستان کے گریوینسز ہیں، جو ساؤتھ پنجاب کے گریوینسز ہیں، یا ایم کیو ایم کے ہیں، یا سندھ والوں کے ہیں، یا جی بی یا ہمارے کشمیر دوستوں کے ہیں. دیکھیں کب تک ہم ان سے آنکھیں بند کریں گے؟ میرا نظر صرف یہ ہے کہ مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے ڈیموکریٹک، ہیومین اکاموڈیشن، مل جل کے مختلف لوگوں کا انپٹ کے ساتھ ہم اس مسئلے کو حل کریں. جیسا کہ پچھلے ٹرنیور میں ہم نے بڑی کوشش کی، تمام بشمول پی ٹی آئی کو ساتھ لے کر ہم نے 2-3 مسئلے حل کیے، خاص طور پر فاٹا کا. ٹھیک ہے، اس طرح کے مسائل ہمیں حل کرنے چاہیے. اچھا، آج میں چاہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج محسن اختر کیانی صاحب نے اسی کیس میں، جس میں انہوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو بلایا تھا، انہوں نے کچھ ریمارکس دیے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ، سیکرٹری دفاع، سیکرٹری داخلہ کام نہیں کر سکتے تو اپنے عہدے چھوڑ دیں. کچھ دنوں میں پھر نیا وزیر اعظم یہاں پہ کھڑا ہوگا، اور کیس کی آج 24ویں سماعت ہے. 2022 کی درخواست دائر ہے، اس پہ کمیشن بھی بنایا گیا تھا. دہشت گردی تو چھوڑیں، ان طلبہ کے خلاف تو منشیات، قتل، چوری سمیت کوئی کیس رجسٹر نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، یہ ہے جی وہ کمیشن کی رپورٹ، اور اس میں ان تمام سٹوڈنٹس کی ڈیٹیل موجود ہے جو 64 کے قریب سٹوڈنٹس ہیں. یہ غائب ہیں. کیس چل رہا ہے 2022 سے، اور اس وقت بھی جب رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ تھے تو ان کے ساتھ ہم کیا ڈسکشن کرتے تھے، ذرا کچھ کلپس دیکھ لیجئے. میرے متحد جو ایجنسیز ہیں میں ان کا ذمہ دار ہوں. ان کے پاس اگر کوئی بندہ کسی جگہ پہ بھی پڑا ہے اور وہ مسنگ ہے تو انشاءاللہ تعالی میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت، ہمت، سمجھ دی ہے، میں اس کے مطابق اس بندے کو جو ہے وہ بالکل بازیاب کراؤں گا. اس میں ہے 4 فریق. حکومت ہے، عسکری، پرائیویٹ ایجنسیز کہہ لیں، یا چلیں آپ ایک لفظ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں. تیسرا جوڈیشری ہے، اور چوتھا جو ہے وہ مسنگ پرسن یا ان کے لواحقین ہیں. یہ چاروں فریق آمنے سامنے بیٹھ کے جو منافقت ہے نا اس کو ایک طرف رکھ کے سچی بات کریں. اس مسئلے کا حل ایک میٹنگ میں نکل سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، اور کمیٹی میں انہوں نے تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کر دیا. اور پھر اس کمیٹی میں جو تمام سٹیک ہولڈرز تھے وہ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرتے تھے، اور اس کمیٹی نے میرے سمیت کچھ اور بھی جو لوگ ہیں ان کو بلایا. اور اس کی کمیٹی کی جو سربراہی تھی وہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کو سونپی گئی. تو اس کی اب ایویڈنس کیا ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کی زبانی سن لیں. 8 ستمبر 2022 کو آپ کوئٹہ گئے تھے، وہاں پہ کچھ مسنگ پرسنز کی فیملیز نے جو دھرنا دیا ہوا تھا، آپ نے وعدہ کیا، ان سے لسٹ لی اور دھرنا ان کا ختم کروایا. اس کے بعد اس لسٹ میں ایک تابش بلوچ نامی جو شاعر تھا اس کو ایک میں کیا کہوں ایک مقابلے میں اس کو مار دیا گیا. کوئی انکاؤنٹر ہوا یا کوئی معاملہ ہوا وہ پیورلی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے صوبائی مسئلہ ہے. وزیر داخلہ کو، مجھے اور ہمارے شازیہ مری صاحبہ کو وہاں سے پھر جوائن کیا آغا حسن صاحب نے. ان کو وزیر اعظم صاحب نے ہدایت کی کہ آپ جائیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں. ہم نے ان سے طویل گفتگو کی اور ان کو جو مسائل تھے وہ سمجھے اور لا کے ہم نے کابینہ کے سامنے بھی رکھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اسی طرح کے معاملے میں پروسیڈنگز جو ہیں وہ شروع کر رکھی ہیں. اس میں بھی ہم نے کہا کہ جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ سے بھی انٹریکشن ہوا، محترمہ جنجوعہ صاحبہ سے بھی، فرحت اللہ بابر صاحب سے. سٹیک ہولڈرز کی بھی بات سنی، جن کے لواحقین ہیں لاپتہ افراد کے، ان سے بھی سنا.
اب جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی کچھ لیا پارشلی، کچھ کوئی 1 مہینے 1.5 کا تعطل تھا، آپ کے سامنے تھی کچھ چیزیں. اب دوبارہ اس کو جب شروع کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یقیناً ہم دونوں فریقین کے موقف کو سامنے رکھتے ہوئے جو رپورٹ تیار کریں گے اس میں یہ ساری چیزیں بیلنس آؤٹ کر کے اس کا حل تجویز کریں گے ہم وفاقی حکومت کو. اچھا، اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا اسی کیس میں، اور وہاں پر پھر انہوں نے کچھ یقین دہانی کروائی، لیکن وہ یقین دہانی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی اس میں، کیونکہ ایک پنجاب سے ایک جرنلسٹ ہیں لاہور سے مدثر نارو صاحب، ان کا بھی ذکر آ گیا تھا. لیکن یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آپ کو بات بتائی ہے نا کہ سٹیک ہولڈرز کو آمنے سامنے بٹھایا، تو سٹیک ہولڈرز نے ان کو صرف 50 مسنگ پرسنز کی لسٹ دی، اور وہ لسٹ میرے ذریعے بھی گئی اور سٹیک ہولڈرز نے خود بھی دی. اس کی کیا ایویڈنس ہے ذرا سن لیں. پچھلے سال بھی آپ کا کوئٹہ میں ایک دھرنا تھا، اس دھرنے کے دوران حکومت کے وزراء سے آپ کے مذاکرات ہوئے تھے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ 7 ستمبر کو اسلام آباد سے ایک کابینہ کمیٹی بنائی گئی جس کے سربراہ وزیر داخلہ اس حکومت کے رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ، جس میں جو ہے شازیہ مری، سینیٹر کامران مرتضیٰ، جو ہے یہ تمام جتنے بھی سینیٹرز تھے یہ سب وہاں پر آئے، منسٹرز تھے. انہوں نے جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے اعظم نذیر تارڑ نے ہمیں ریٹن شیپ میں لکھ کے دے دیا کہ ہم آپ کے مسئلے کو اسلام آباد کے ایوانوں میں لے کے جائیں گے، اور وہ خود اس بات کو مان رہے تھے، قبول کر رہے تھے کہ مسنگ پرسنز کو فیک انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے، اور ہم اس سلسلے کو روکنے کی بھرپور آپ نے ان کو کوئی لسٹ بھی دی تھی مسنگ پرسنز کی؟ جی، ہم نے ان کو ایک 700 کے قریب مسنگ پرسنز کی لسٹ دی تھی جو ملک بھر سے مسنگ پرسنز کے لوگ تھے، اور اس کے علاوہ 50 نمبر کی ایک اور لسٹ دی تھی جو ان کے فیملی ممبرز ہمارے ساتھ اس دھرنے میں موجود تھے. اور اس میں ایک جو ہے تابش وسیم نامی ایک لڑکا تھا جو پوئٹ تھا، وہ پھر ان کو جو ہے 3 مہینے کے بعد فیک انکاؤنٹر کیا گیا اس میں کہ جو ہے ہم نے ان کو کسی مقابلے میں مارا ہے. اچھا، اب یہ میں نے آپ کو کلپس اس لیے سنوائے ہیں کہ یہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے کہا کچھ دنوں کے بعد ایک نیا وزیر اعظم ہوگا. تو میں یہ آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے اس میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور BNP مینگل اور دیگر جو پارٹیاں تھیں، یہ ساری ان سے تعلق رکھنے والے وزراء آن بورڈ تھے. سب نے مل کے کچھ وعدے کیے تھے جو وعدے پورے نہیں ہوئے، اور شاید اسی لیے نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ آج عدالت میں نہیں پیش ہوئے. لیکن 28 فروری اگلی ہیئرنگ ہوگی، شاید اس وقت تک کوئی نیا وزیر اعظم آ چکا ہوگا، تو اس کو تو وہاں پہ جانا پڑے گا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا سلمان اکرم رائے صاحب، اب یہ بتائیں کہ آج آپ کی پارٹی کے سے تعلق رکھنے والے جو امیدوار ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے. اب آپ کو یقین ہے کہ آپ کو خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں مل جائیں گی؟ جی میں سمجھتا ہوں ملنی چاہیے، مل جائیں گی. ہاں ملنی چاہیے، مل جائیں گی. یو آر ناٹ شیور اباؤٹ؟ میں عرض کرتا ہوں دیکھیے اس میں قانونی ایک رخنا کوئی ڈالنا چاہے تو ڈال سکتا ہے. ہاں آئین یہ کہتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی اسی تناسب سے دی جائیں گی پارٹیوں کو جو ان کا تناسب ہے جنرل الیکشن میں جو سیٹیں جیتی ہیں انہوں نے. اور اس میں آئین میں وضاحت سے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص انڈیپینڈنٹ کے طور پہ منتخب ہوتا ہے اور ایک پارٹی کو جوائن کر لیتا ہے تو پھر اس پارٹی کی جو مجموعی نشستیں ہوں گی اس تعداد میں ان آزاد لوگوں کو شامل کیا جائے گا. تو اب یہ تو ہو گئی ایک بات. اب جو تناسب آپ نے طے کرنا ہے وہ تناسب آپ نے دیکھنا ہے کہ PMLN کی کتنی ہے، پیپلز پارٹی کی کتنی ہے، اب سنی اتحاد کونسل کی کتنی ہے سیٹیں، اور اس تناسب سے آپ نے مخصوص نشستوں کو بانٹ دینا ہے آئین کی روح سے. تو میری نظر میں تو یہ بالکل واضح صورتحال ہے کہ آپ نے اس تناسب سے بانٹنا ہے. کیونکہ اگر آپ فرض کریں ہمیں نہیں دیتے کسی وجہ سے، جو قانونی جو ایک رکھنا ہے میں ابھی بتاؤں گا وہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں آپ کو تو سیٹیں نہیں مل سکتی، تو پھر کیا پارلیمان کو آپ ادھورا چھوڑ دیں گے؟ کیونکہ ان کو تو سیٹیں نہیں مل سکتی اس تناسب سے بڑھ کر جو ان کا تناسب ہے اسمبلی میں. ان کا تناسب اگر 25% ہے تو ان کو جو مخصوص نشستیں ہیں
ان میں سے 25% ہی ملیں گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو 50%. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر قومی اسمبلی کی بہت سی نشستیں خالی رہے. اگر ہمیں نہیں دیتے تو ان نشستوں کو آپ کو خالی رکھنا پڑے گا. آپ کسی اور کو وہ نشستیں نہیں دے سکتے. اس لیے میری نظر میں آئین یہ تصور کرتا ہے کہ قومی اسمبلی مکمل ہوگی اور قومی اسمبلی میں جتنی بھی جماعتیں ہیں بشمول انڈیپینڈنٹس کے جنہوں نے کسی جماعت کو جوائن کر لیا ہے اسی تناسب سے تمام جماعتوں میں مخصوص نشستوں کو بانٹ دیا جائے گا. اب رکھنا جو ڈالا جاتا ہے وہ یہ ہے. جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا اس کا ہے سیکشن 104 جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے لسٹ دینی ہے جو ایک ٹائم پیریڈ ہے فار نامینیشن پیپرز. اس ٹائم پیریڈ کے ختم ہونے سے پہلے ہر سیاسی جماعت نے ایک لسٹ دینی ہے اور اس کے بعد اسی لسٹ میں سے اس جماعت کو نشستیں دی جائیں گی. آپ نے پرائیورٹی پہ میں ایک لسٹ دے دی کہ میری پہلی امیدوار یہ ہیں, دوسرے نمبر پہ یہ ہیں, اور اس میں اگر بعد میں وہ لسٹ ایگزاسٹ ہو جاتی ہے, اگر آپ کی سیٹیں اتنی آ جاتی ہیں کہ آپ نے 10 نام دیے تھے آپ کو 12 سیٹیں ملنی ہیں تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو بحث یہ ہوگی کہ جس پارٹی نے سیٹ دی ہی نہیں تو اس پارٹی کو اب مخصوص نشستیں, جس پارٹی نے لسٹ نہیں دی اس پارٹی کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی. میری نظر میں یہ جو سیکشن ہے 104 الیکشن ایکٹ 2017 کا یہ آئین کے تابع ہے. یہ آئین کو غیر مؤثر نہیں کر سکتا. آئین کی منشا یہ ہے کہ جتنی بھی مخصوص نشستیں ہیں وہ تمام پارٹیوں میں بانٹ دی جائیں اسی تناسب سے جو ان پارٹیوں کا اسمبلی میں تناسب ہے. لہٰذا ہمیں سیکشن 104 کو اس آئینی جو شک ہے اس کے تابع کر کے پڑھنا ہوگا. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں کرتا. دیکھیں حامد میر صاحب 1-1.5 مہینے پہلے ہم تینوں ہی دوست پروگرام میں آپ کے تھے. آپ کو یاد ہے ایک تو پری الیکشن جو لیگل کرائسس تھا وہ تھا جب جوڈیشری نے ٹیک اپ کیا تھا 62F, پھر اس کے بعد 232 الیکشن ایکٹ کے تحت. تو ہم یہی بات کرتے تھے کہ وہ آئین کے تابع ہے 232 الیکشن ایکٹ جو ہے وہ آئین سے ماورا نہیں ہے. لیکن سپریم کورٹ نے جا کے الگ سے اس کی ایک انٹرپریٹیشن کر دی, دوبارہ سے اپنے ہی اپنے فیصلے کو دوبارہ سے ختم کر دیا. میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں, بھی جو راجہ صاحب نے بھی یہی بات کی. دیکھیں میں جو سیناریو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پری الیکشن لیگل کرائسس جو ہمارا پاکستان میں موجود تھا, پوسٹ الیکشن جو لیگل چیلنجز اور کرائسس ہوں گے وہ اپنی جگہ برقرار رہیں گی. آپ کی اسمبلی کی کمپوزیشن ہی پوری نہیں ہوگی. یہ آنے والے 2-3 مہینے تک ہم اسی چیلنج میں پڑے رہیں گے. ہمارے 40 سے 50 کے قریب قومی اسمبلی کی نشستیں اسی لڑائی جھگڑے میں خالی بھی رہ جائیں گی, اور اگر ان کو فل بھی کر دیا گیا تو اسی پہ بھی جھگڑا ہوگا کہ جی یہ غیر قانونی طور پر فل کر دیے گئے ہیں. تو یہ جو اسمبلی کی جو میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا کہ کمپوزیشن, ایت و لیجٹمیسی, یہ اس الیکشن کی وجہ سے اتنی جو ہے سوالیہ نشان اس پہ بن گئے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوگی وہ بڑے فیصلے کر نہیں پائے گی. آپ نے نیشنل یونٹی کی بات, ایک منٹ ذرا اس پہ میں ان سے ذرا بات کروں. بریسٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جس طرح کی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ سیٹیں خالی بھی رہ سکتی ہیں قومی اسمبلی کی, تو وہ مسئلہ ایک پیدا ہو جائے گا, اس کو کیسے حل کریں؟ دیکھیے اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں نا کہ جب پہلی اینٹ چڑھی ہو نا تو سریا تک عبارت چڑھی جاتی ہے. یہ پورا جو پولیٹیکل کرائسس لیگل ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2 سال کا, یہ پنجاب اسمبلی سے شروع ہوا جب انہوں نے کہا کہ جو لوگ ووٹ دیں گے پارٹی کے خلاف ان کا ووٹ گنا نہیں جائے گا. سپریم کورٹ کا فیصلہ چلتے اس سے اب کیا تھا چلتے نہیں, میری رائے میں ادھر سے معاملہ شروع ہوا, اور ورنہ تو یہ معاملہ شاید اس طرح ہوتا ہی نہ چلتا ہے. وہ بھی ایک تعبیر تھی آئین کی, غلط یا صحیح الگ بحث ہے. آئین میں بعض اوقات لکھا اور ہوتا ہے اور پڑھا اور جاتا ہے, یہ ہماری ہسٹری میں بہت کچھ چکا ہے. یہ تو ایک وجہ. اب میری ذاتی رائے میں راجہ صاحب سے دونوں پہلوؤں میں اتفاق کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ آئین یہی کہتا ہے کہ آپ کو سیٹ 1 جو ہیں لفظ استعمال کیے ہیں, جس پارٹی نے اتنی سیٹ جیتی ہیں اس کے حساب سے اس کو ملے گا. اور یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کو لسٹ دینا ہے. ایک آدھ درمیان میں اور بھی ایک کیس ہوا ہے کسی ایک کیس میں کہ وہ بعد میں نام بھی دیے گئے ہیں, ٹو بی آنیسٹ. لیکن مسئلہ صرف یہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے ہوا تھا جب مرجر ہوا تھا, اس وقت یہ بات پیدا ہوئی. تو یہ معاملہ چونکہ اتنا بڑا پاکستان کی لیگل تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے, یقیناً یہ چیلنج ہوگا اور آخر میں اس کو کورٹ ہی نے طے کرنا ہے اور سپریم کورٹ تک جائے گا. لیکن انصاف اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے, اور قانون کی تعبیر اس طرح کی جائے میری رائے میں جس سے جمہوریت آگے بڑھے, نہ کہ جس سے جمہوریت کو نقصان. اس سے اسمبلی پوری ہو, اسمبلی کو ادھورا نہیں آپ چھوڑ سکتے. اب ایک ایشو اور رہ گیا جی, اس ایشو پہ میں نے بات کرنی ہے وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا سلمان صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کچھ دن پہلے راولپنڈی کے کمشنر تھے لیاقت چٹھا صاحب, انہوں نے کچھ الزامات لگائے ہیں
لیکن الزامات انہوں نے لگا دیے, کوئی ثبوت پیش نہیں کیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس معاملے پہ بھی کوئی جوڈیشری کو رول پلے کرنا چاہیے اور ان سے ثبوت مانگنے چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے. دیکھیے, اور ثبوت بہت ہی آسانی سے آپ کو مل جائیں گے. میں تو خود چشمدید گواہ ہوں, میرے ساتھ بھی بہو یہی ہوا. مجھے ابھی تک وہ محسوس ہوتا ہے اس ایس پی کا بازو جس نے میری گردن پہ رکھ کے مجھے آر او کے دفتر سے باہر نکالا. تو مجھے معلوم ہے کیا ہوا اس دن. ہم بیٹھنا چاہتے تھے کنسالیڈیشن کے لیے, فارم 47 جس کو کہتے ہیں, فارم 45 آنے تھے ہمارے سامنے, وہ کھلنے تھے, وہ ان کو درج کرنا تھا, فارم 47 بننا تھا. وہ تو آپ کی سٹوری ہے نا, جو چٹھا صاحب کی سٹوری ہے, ان کی بھی سٹوری یہی ہے. اس کے ساتھ کوئی ثبوت. دیکھیں, میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. جب اگر کوئی تحقیقاتی کمیشن بنے گا تو میں دکھا دوں گا کہ کیسے آپ اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جو فارم 47 بنے ان کا حقیقی فارم 45 سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بالکل یہ ثابت ہو جائے گا اگر کمیشن بنتا ہے, بہت آسانی سے, چند منٹوں میں یہ ثابت ہو جائے گا. آپ کا کیا خیال ہے جی, کمشنر راولپنڈی صاحب نے جو الزامات لگائے ثابت کر پائیں گے؟ سر ان کو بھی ثابت کرنا چاہیے, اور میرے خیال پورے پاکستان میں. دیکھیں, پہلے جو غلطی ہم سے یہی ہوئی کہ ہم نے جوڈیشری نے لے کر یہ آپ نے سول ایڈمنسٹریشن کو یہ فرائض سونپ دیے. سول ایڈمنسٹریشن سارا پولیٹیکل ہوتا ہے, وہ انفلوئنسڈ ہوتا ہے, وہ اس کی رشتہ داریاں ہوتی ہیں, ان کے جو سارے جو اسائنمنٹس ہیں, جابز ہیں, پوسٹنگز ہیں, ٹرانسفرز ہیں, ان کے جو سارے مراحت ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے سارے پولیٹیکل سسٹم کے اوپر. 1.5 سال سے تھے نا راولپنڈی. سر اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں, اوورآل ہم بلوچستان میں سب متاثرین ہیں, اور ہم سب متاثرین ہیں آر اوز, ڈی آر اوز اور انہی کے. بلوچستان کے اندر اس وقت جو بھی ہے, آج جعفر مندوخیل صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے سیٹ کو جو ہے اس لیے اروایا گیا کہ میرے مخالف نے 3 کروڑ روپے جو ہے وہ آر او کو صرف دے دیے. تو جب مسلم لیگ نون کا صوبائی صدر آج یہ خود دعویٰ کر رہا ہے تو آپ کے خیال میں وہ بلوچستان کے باقی آر اوز نے جو ہے وہ فرشتے تھے؟ 3 کروڑ تو بہت کم ہے. تو میں یہی حیران ہوں. خیر, یہ ان کی جو زبانی تھی. جعفر مندوخیل صاحب سے شاید بتانے میں کوئی غلطی ہوگی ہے, یا وہ فگر بھول گئے. 3 کروڑ میں تو کونسلر نہیں بنتا. وہ سر فارم 45 کی طرح 3 کو 30 کر دیں. آج کل تو 0 اور جگہ لگ جاتے ہیں. اس میں کیا کہیں گے جی آپ, کیونکہ سول سروس میں بھی رہے ہیں, کہ یہ جو کمشنر صاحب ہیں انہوں نے جو الزام لگا دیا ہے تو سوچ سمجھ کے لگایا ہے یا ایسے لگا دیا ہے؟ واللہ عالم, لیکن اس کے کئی پہلو ہیں. پہلا پہلو یہ تھا کہ سول سروس ہم نے دیکھا ہے کبھی پریس کانفرنس اس طرح کی نہیں جاتی, مس کنڈکٹ شمار ہوتا ہے. دوسری بات یہ, کم از کم انہوں نے اپنا جرم تو مان لیا, بکریوں کو ثابت ہو نہ ہو وہ تو جرم مانے کھڑے ہیں. تیسری بات, بیان بڑا صفائی والا ہے. آرمی نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے بہت سیشن کرائے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا, کیونکہ آرمی تو ہے ہی نہیں تھی نا پولنگ اسٹیشن. چلو وہ تو کمشنر بھی نہیں ہوتا, پھر وہ کمشنر بھی نہیں ہوتا اگر نہیں تھی. نہیں, ان کی میں صفائی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, صفائی. اور غلطی کس کی ہے؟ چیف جسٹس کی ہے. اور فلاں بڑی طریقے سے 8-10 دن میں ریٹائر ہو رہے ہیں. 4 انکوائریوں کے پاس پہلے کھلی ہوئی ہیں. واللہ عالم کیا ہے. لیکن یہ ضرور میں کہوں گا کہ اس کی بالکل پراپر تحقیقات ہونی چاہیے. ایسا یہ کردار افضل خان صاحب بھی آئے تھے 2013 میں, بہت اچھے. وہ بس کیا بتاؤں, ہمارے تعلقات پیارے افضل, وہ بہت بعد میں دھرنوں میں بھی جاتے رہے, اور اس کے بعد انہوں نے معافی مانگ لی تھی. ہم سب کو پتہ ہے. کہیں وہ ری پلے نہ ہو, لیکن انکوائری بالکل فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. میں آپ کو بڑا آسان ہوگا. یہ دیکھیے, جو جھوٹے فارم 45 اب انہوں نے بنائے ہیں 8 فروری کے بعد, اس رات تو نہیں تھے ان کے پاس, ان کو ابھی 10 دن مل گئے. اچھا, یہ جو اب آپ دعویٰ کر رہے ہیں جھوٹے فارم 45, جی بالکل بنے ہوں گے نا. دیکھیں ہوں گے, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, اگر نہیں کرتے تو بہت بے وقوفی ہوگی. جہاں انہوں نے 1 لاکھ ووٹ کا اضافہ کیا, میرے فارم 45 کے مطابق میں 98,000 ووٹوں سے جیتا ہوا ہوں. مجھے فارم 47 جو تمام پولنگ سٹیشنز کا مجموعہ ہوتا ہے اس میں 12,000 ووٹ سے ہرا دیا. میرے 1,60,000, میرے مخالف کے 1,72,000 ووٹ بنا دیے گئے. میاں نواز شریف سے بھی زیادہ. پورے لاہور میں سب سے زیادہ ووٹ نہ سعد رفیق کو اتنے پڑے, نہ رحیل اسکر کو پڑے, نہ یاز صادق کو پڑے, نہ حمزہ شہباز کو پڑے, نہ مریم بی بی کو پڑے. ان صاحب کو, میرے مقابل کو 1,72,000 ووٹ پڑ گئے. بہرحال اب ہوتا یہ ہے, جب انہوں نے یہ کیا تو ظاہر ہے ان کو پیچھے کوئی فارم 45 تو بنانے پڑیں گے. کسی وقت تو کوئی عدالت بلائے گی نا اور کہے گی دکھاؤ یہ تم نے کن فارموں سے نمبر لے کر یہ جمع کیے ہیں. تو ضرور بنائے ہوں گے. انہوں نے بیلٹ باکسز میں بیلٹ بھی بھرے ہوں گے میں سمجھتا ہوں, لیکن اس سب سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا ان کو. اب پنڈی اور اسلام آباد کے حلقوں میں ہی ٹی ایل پی نے اپنے فارم 45 آج دے دیے ہیں. انہوں نے کہا یہ لو ہمارے پاس جو ہے اور وہ ہو بہو وہی ہیں. تو یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اسلام آباد کی قومی اسمبلی کی 3 کانسٹیچوئنسیز کا جو نتیجہ معطل کیا ہے, جی, تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اختیار ہے؟ یہ بالکل ہے. دیکھیے, قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے نتیجہ ڈکلیئر کرنا ہے, اس میں 3 مرحلے ہیں. نہیں, ٹریبیونل کے پاس نہیں. میں عرض کرتا ہوں ابھی ٹریبیونل تو بنے بھی نہیں, لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں یہ اختیار ہے. پہلے فارم 45 آئیں گے
اس سے فارم 47 بنے گا، یعنی کہ ہر پولنگ اسٹیشن کا جو رزلٹ ہے اس کو آپ نے یکجا کرنا ہے، 47 بنانا ہے، یہ پروویژنل کنسالیڈیشن ہے۔ اس کے بعد فارم 48 بنتا ہے، آپ بٹھا کے کینڈیڈیٹس کو کھولتے ہیں بیگ، اس میں جو ٹینڈرڈ یا ریجیکٹڈ ووٹس ہیں اور جو پوسٹل بیلٹ ہے اس سے آپ جو بھی تبدیلی کرنی ہے وہ کرتے ہیں، فارم 48 بنتا ہے۔ اس کے بعد فارم 49 بنتا ہے، اس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے ڈکلریشن کرنی ہوتی ہے جو پھر گیزٹ میں چھپتی ہے۔ تو یہ تمام مراحل ہیں، یہ ابھی وہ مراحل ہیں جو ڈکلریشن سے پہلے کے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی مرحلہ نہیں ہوتا اور الیکشن کمیشن چھلانگ مار کے ڈکلریشن کر دیتا ہے تو بالکل ہائی کورٹ کا اختیار بنے گا کہ بھی یہ سب کام تو ہوا ہی نہیں، آپ نے ڈکلریشن کیسے کرتے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ سلمان اکرم رائے، ثناء اللہ بلوچ صاحب، جناب بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔